چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے قسمتیاں، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ مقابلہ بڑھتا جا رہا ہے، سیزن 16 ہے اور الحمدللہ آج 6ٹی ایپیسوڈ ہے۔ 5 ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں پہنچ چکی ہیں۔ آج دیکھنا ہے وہ 6ٹی ٹیم کون سی ہوگی جو اگلے راؤنڈ میں جائے گی۔ یاد رہے کہ اگر آج جو ٹیم پیچھے رہے گی اور پچھلے پورے 3 دنوں میں جو ٹیمیں پیچھے رہیں گی ان سب کا مقابلہ پھر ہونا ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون سی ٹیمیں ہیں۔ دونوں ٹیموں کا تعلق پنجاب سے ہے، مگر تیاری کیسی ہے، مقابلہ کیسا ہوتا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ بھی تیار رہیے گا کیونکہ ہم نے آپ سے بھی سوال کرنے ہیں، آپ نے بھی جواب دینے ہیں اور آپ نے بھی انعام لینے ہیں۔ ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کے ذریعے بھی سوال ہوگا اور SMS کے ذریعے بھی سوال ہوگا۔ آئیے دونوں ٹیموں کو منچ پر بلاتے ہیں۔ ساہیوال اور نارووال کے اسلامی بھائی تشریف لائیں۔ آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی۔ جناب میری دائیں طرف ساہیوال کے اسلامی بھائی ہیں اور میری بائیں طرف نارووال کے اسلامی بھائی ہیں۔ دونوں وال والے ہیں، مگر اب دیکھنا ہے کہ آگے کون جاتا ہے، نارووال یا ساہیوال۔ جناب پاکستان میں مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کا کام بڑی تعداد میں ہے اور پھر جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور شعبہ جات بھی ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں ایک سے ایک ٹیلنٹڈ اسلامی بھائی ہے، ذہین اسلامی بھائی ہیں۔ ان کی سلیکشن ہوتی ہے، ہماری آڈیشن ٹیم پورے پاکستان کا کم و بیش دورہ کرتی ہے اور پھر جا کے وہاں سے یہ ذہین طلباء تلاش کیے جاتے ہیں، اسلامی بھائی تلاش کیے جاتے ہیں۔ دائیں طرف میرے ساہیوال والے ہیں، آئیے ان کا نام بھی پوچھتے ہیں اور ان کے کام بھی جانتے ہیں۔ جی حافظ محمد سلمان رضا فرام ساہیوال، اور جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ساہیوال کا طالب علم درجہ رابعہ کا، اور الحمدللہ میری سلیکشن ساہیوال ٹیم سے ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ جی محمد سمیر بن سرفراز علی، جامعۃ المدینہ ساہیوال، اور ساہیوال میں ہی رہائش ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی میرا نام محمد عبدالمبین اتاری ہے، میرے والد کا نام ثناء اللہ عاکف ہے، اور میرا تعلق واربٹن ضلع ننکانہ سے ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان امام غزالی فیصل آباد میں انٹر ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ نارووال کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد انس تاری ولدیت کرامت علی، اور میں جامعۃ المدینہ مرکزی فیضان مدینہ نارووال میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عثمان اتاری ہے، ولدیت رزاق احمد ہے، میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نارووال میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں، جی اور ظفروال کا رہائشی ہوں۔ جی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد قاسم اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ شکر گڑھ میں درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں، اور میری سلیکشن نارووال میں ہوئی تھی۔ جناب اب چلتے ہیں، پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ ساہیوال والوں سے پہلا سوال کریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کے بعد اپنے تمام مال کا کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنا سارا مال لا کر قریش کے سرداروں کو جمع کر کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آج سے یہ میرا مال سارا حضور کا ہے، چاہیں تو اس میں سے سب کچھ لٹا دیں، چاہیں تو اپنے پاس رکھ لیں۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارا مال پیش کر کے عرض کیا کہ حضور میرا تمام مال حضور کا ہے، چاہے تو اپنے پاس رکھیں، چاہے تو تقسیم فرمائیں، لٹا دیں۔ اللہ اکبر، کیا فرما برداری اور کیا خوبصورت انداز ہے حضرت خدیجہ کا، جواب درست دے دیا ہے۔ تابعی بزرگ حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے کن الفاظ سے تذکرہ کرتے تھے؟ تابعی بزرگ حضرت مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث بیان کرتے ہوئے ان الفاظ میں تذکرہ کیا کرتے۔ ہمیں حدیث بیان کی صدیقہ بنت صدیق جو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس اسلامی مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا؟ شوال المکرم کے مہینے۔ شوال کے مہینے میں نکاح فرمایا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ ابو جہل، عتبہ و شیبہ اور امیہ بن خلف کس جنگ میں مارے گئے؟ جنگ بدر۔ سبحان اللہ، یوم الفرقان، جنگ بدر، جس میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حدیث میں احمق کس کو کہا گیا؟ حدیث میں احمق اسے کہا گیا ہے جو اللہ پاک جو نفسانی خواہشات پر عمل کرے اور اس کے بعد اللہ پاک سے بخشش کی آرزو رکھے۔ یاد رکھیے ناظرین، حدیث پاک میں احمق اس شخص کو کہا گیا کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی بھی کرے اور اللہ پاک سے بخشش کی آرزو رکھے، یعنی نفس کے پیچھے چلنا کتنا برا ہے، کاش کی بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جو مدینہ پاک کی سرزمین کو برا کہے تو اس کے متعلق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جو مدینہ پاک کی سرزمین کو برا کہے، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو 30 کوڑے مارے جائیں اور قید کیا جائے۔ ایسے شخص کو 30 کوڑے مارے جائیں، قید کیا جائے، مدینہ پاک کے بارے میں جو زبان درازی کرے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب تین سوال، تینوں کے صحیح جواب۔ اب جو سوال ہے وہ آپشن کے ساتھ ہے، یا تو آپ آپشن لیں گے یا بغیر آپشن کے جواب دیں گے۔ بغیر آپشن کے جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، آپشن لے کر پھر کسی اشارے پر پہنچ کر جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ حضرت امام حسن کی کنیت کیا ہے؟ چاہیں تو آپشن لے لیں۔ امام حسن کی کنیت۔ آپشن نمبر 1 ابو محمد، نمبر 2 ابو عبداللہ، نمبر 3 ابو جعفر۔ ابو محمد، ابو عبداللہ، ابو جعفر۔ ابو عبداللہ۔ آپ کو جواب معلوم تھا یا ایسے ہی جواب دیا؟ چلے کچھ نہ کچھ تو کہہ دیتے ہیں۔ کیا کیا؟ ایسے ہی کیا، لیکن غلط کر دیا ہے۔ صحیح جواب ہے ابو محمد، امام حسن کی کنیت ہے۔ غلطی ہو گئی ہے جناب، باری نارووال والوں کی ہے۔ حسن اخلاق کا سر چشمہ کیا ہے؟ چاہیں تو آپشن لے لیں۔ آپشن دیں۔ توجہ سے بات سننا نمبر 1، توجہ سے بات کرنا نمبر 2، حیا نمبر 3۔ حسن اخلاق کا سر چشمہ کیا ہے؟ حسن اخلاق کا سر چشمہ حیا ہے۔ جی جناب، حیا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ 1 نمبر حاصل کر لیا ہے نارووال والوں نے۔ محبوب رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ ساہیوال والوں سے سوال، محبوب رسول کس صحابی کا لقب ہے؟ آپشن چاہیں تو لے لیجئے گا، کنفرم نہ ہو تو جواب مت دیجئے گا۔ آپشن حضرت اسامہ بن زید، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ حضرت اسامہ بن زید۔ حالانکہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام بھی ہے،
حضرت علی کا نام بھی ہے، مگر پھر بھی آپ نے کہا حضرت اسامہ بن زید. جی ہاں، محبوب رسول حضرت اسامہ بن زید کو کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کتنی یونیک معلومات ہمیں حاصل ہو رہی ہے. نارووال والوں کی باری ہے. 30ویں پارے میں کتنی سورتیں ہیں؟ حافظ صاحب ہوں تو شاید آسان ہو جائے، مگر بعض اوقات حافظ صاحب سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. 36. اگر آپ آپشن لیتے تو 3 آپشن تھے: 37، 30 اور 40. آپ نے آپشن ہی نہیں لیا اور جواب بھی غلط دے دیا. 36 نہیں 37 صورتیں ہیں آخری پارے میں. میں نے کہا نا بعض اوقات حافظ صاحب بھی اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور غلطی ہو جاتی ہے جناب. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں ٹیموں کے نمبر پھر برابر ہو گئے ہیں. علم نور ہے سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دونوں ٹیموں کے 7 نمبر ہیں. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. سبحان اللہ. عشق کے بول پہلا شعر سنیں گے ساہیوال والوں سے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. جواب درست دے دیا ہے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. آہ وہ آنکھ کے ناکامے تمنا ہی رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. جواب درست دے دیا ہے. شہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پائے شاہ پر گرے یا رب تپش مہر سے جب، دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر. دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر. جواب درست دے دیا ہے. گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں. گوشے شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. جواب درست دے دیا ہے. ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی. انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے. کیا بات ہے. انس کا انس اسی سے ہے،
جان کی وہی جان ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جناب جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والو ٹھہرو، گٹھڑیاں توشہ امید کی کس جانے دو۔ گٹھڑیاں توشہ امید کی کس جانے دو، جواب درست دے دیا ہے۔ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، گٹھڑیاں تو شاید امید کی کس جانے دو، گٹھڑیاں تو شاید امید کی کس جانے دو۔ دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، دید گل اور بھی کرتی ہے قیامت دل پر، ہم سفیرو ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو۔ ہم سفیروں ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت مطلب ہے اس شعر کا کہ مرنا تو حق ہے مگر اس شوق کا، جو مجھے شوق ہے نا اس کا اللہ ہی والی ہے، کہ جو ان کی راہ میں جائے، مرنا تو ہے مگر اگر اللہ کے حبیب کی راہ میں، دین اسلام کی خدمت کی راہ میں جائے تو وہ جان بھی اللہ والی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جا اللہ والی ہے۔ گناہگاروں کو حاطف سے نوید خوش معالی ہے، گناہگاروں کو حاطف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ گناہگاروں کو حاطف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ چلیں جناب، اب یہاں اسلامی بھائیوں کی باری ہے، اسی طرز پہ بہت خوبصورت مولانا حسن رضا خان صاحب کے اشعار، سبحان اللہ،
निकाला कब किसी को बज़्मे फैज़ आम से तुमने, निकाला कब किसी को बज़्मे फैज़ आम से तुमने। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निकाला कब किसी को बज़्म फैज़ आम से तुमने, निकाली है तो आने वालों की हसरत निकाली। आप तो तर्ज में भी बड़ी अच्छी पढ़ लेते हैं, शेर सुनाए ना तर्ज में। निकाला कब किसी को बज़्म फैज़ आम से तुमने, निकाला कब किसी को बज़्म फैज़ आम से तुमने, हसरत निकाली है। सुभान अल्लाह। है तो आने वालों की हसरत निकाली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह आपको खुश रखे। इनको तोहफा पेश करें जनाब। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुबारक पानियों का मजमुआ और इतर तोहफे में दी जाएगी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, हसन का दर्द व दुख मौकूफ फरमा कर बहाली दो, इसी कलाम का बक्ता है, कमाल का शेर है। हसन का दर्द व दुख मौकूफ फरमा कर बहाली दो, तुम्हारे हाथ में दुनिया की मौकूफी बहाली है, तुम्हारे हाथ में दुनिया की मौकूफी बहाली है। कमाल है। मौलाना हसन रज़ा खान साहब भी जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ी प्यारी किताब नेकी की दावत, जिसमें मौजूद है नेकी की दावत की ज़रूरत, नेकी की दावत की फजीलत और नेकी की दावत तर्क करने के नुकसानात, और भी बहुत कुछ इसमें मौजूद है। फैज़ान सुन्नत जिल्द 2 का ये एक बाब है, आप भी इसको घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इनको तोहफे में दी जाएगी। इसकी कीमत भी बताइए, इसकी अमाउंट भी बताते हैं आपको। ये भी मकतबतुल मदीना से लेने वाली किताब है और बड़ी कमाल की किताब, सिर्फ 780 रुपए में जनाब, 780 रुपए में हासिल भी कर सकते हैं। इसी कलाम का एक और शेर सुन लेते हैं। क्या बात। फकीरों बेनवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो, फकीरों बेनवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो। क्या खूबसूरत कलाम है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कलाम, सुभान अल्लाह। छोटे बच्चे ने हाथ उठाए, उनसे लेते हैं इंशाअल्लाह। जी के बाड़ा बट रहा है फैज पर सरकार आली है। हाँ, फकीरों बेनवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो, कि बाड़ा बट रहा है फैज पर सरकार आली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तर्ज में सुनाइए शेर को। फकीरों बेनवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो, फकीरों बेनवाओ अपनी अपनी झोलियां भर लो, के बाड़ा बट रहा सरकार आली है, के बाड़ा बट रहा है फैज़ पर सरकार आली है। माशाअल्लाह जनाब, दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों के सवालात मुकम्मल हुए। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। इसको मुर्शिद कहे चल मदीना चलो। दोनों टीमें साथ साथ चल रही हैं, नाम भी करीब करीब के ही हैं। साहेवाल नारोवाल दोनों के 17 नंबर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आखिरी नबी। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। सबसे आखिरी नबी सेगमेंट में अकीदा खत्म नबूवत के मुतालिक कमाल के सवालात, जबरदस्त मालूमात। हर इस्लामी भाई, इस्लामी बहन और बच्चों को भी देखना चाहिए ताकि मजीद ये अकीदा मजबूत हो। आज सवाल करेंगे साहेवाल वालों से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक बुलंद और रोशन नूर देखकर अल्लाह पाक की बारगाह में क्या अर्ज किया?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ला मजदूहुल करीम ने जब हज़रत आदम अला नबीजना अलैहिस्सलाम की तख्लीक फ़रमाई तो आपको आपके बेटे दिखाए गए। तो आपने जब अपने बेटों को देखा तो आपने उनमें से हर एक को दूसरे पर बाएतिबार फ़जीलत और मंजिलत के देखा, और आखिर में एक वाज़े और रोशन बुलंद नूर देखा, जिसकी ज़ियारत करने के बाद बारगाह इलाही में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह ये कौन है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, ए आदम ये तेरा बेटा अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। यही अहमद, यही अव्वल है, यही आखिर है, यही पहला शफी है, और ऐसा शफी है कि जिसकी शफाअत को कबूल किया गया है। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ही बता दिया गया था कि जनाब रसूलुल्लाह आपकी औलाद में से पैदा होंगे, अव्वल भी वही हैं, आखिर भी वही हैं, और सुभान अल्लाह यही हमारा अकीदा है। नारोवाल वालों से सवाल है, ख़त्मे नबूवत के मुतालिक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह पाक का क्या पैगाम दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हज़रत जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आपका रब इरशाद फरमाता है, हमने आप पर अम्बिया के सिलसिले को ख़त्म किया, और आपकी उम्मत जो तमाम लोगों के लिए ज़ाहिर की गई, आपकी उम्मत को उस पर फजीलत दूंगा, और आपकी किताब पर दूसरी किताबों को ख़त्म करूँगा, और आपकी शरीयत पर दूसरी शरीयतों को और आपके दीन पर दूसरे दीनों को मुकम्मल करूँगा। आधा जवाब तो आपने दुरुस्त दिया है, हो सकता है आगे ये भी। सहाबी रसूल हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अमीन हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका रब फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि मैंने तमाम अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को आप पर ख़त्म कर दिया, यानी आप सबसे आखिरी नबी हैं, और मैंने कोई ऐसा पैदा ना किया जो आपसे बढ़कर मेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला हो, और मैंने आपके नाम को अपने नाम के साथ मिलाया ताकि जहाँ भी मेरा ज़िक्र हो साथ ही साथ वहाँ पर आपका भी ज़िक्र हो, और मैंने दुनिया में मौजूद हर चीज़ को इसलिए पैदा किया है कि मैं उन पर आपकी इज़्ज़त और अपनी बारगाह में आपका मकाम व मर्तबा ज़ाहिर करूँ। अगर मैं आपको ना बनाता तो मैं ये दुनिया और ज़मीन व आसमान और जो कुछ इनमें मौजूद है हरगिज़ ना बनाता। क्या बात है, अगर तुम ना होते तो मैं ज़मीन और आसमान और जो कुछ उनमें है बिल्कुल ना बनाता। जभी तो नबी पाक को वजह तख्लीक़ कायनात कहा जाता है। बिल्कुल सही इन्होंने जवाब दिया है, मगर वक्त गुजरने के बाद दिया है। पहले भाई ने जो जवाब दिया था आधा चूँकि दुरुस्त दे दिया था तो इनको 1 नंबर दिया जाएगा, लेकिन जवाब के ज़रिए हमें माशाल्लाह पता चला कि क्या शान है हमारे आका की, रब किस तरह अपने हबीब से प्यार फरमाता है, कैसे गुफ्तगू फरमाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े में ख़ातमुन नबिय्यीन के हवाले से क्या बात मज़कूर थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े में ख़ातमुन नबिय्यीन के हवाले से क्या बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आमिर शौबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो कि ताबई बुज़ुर्ग हैं, फरमाते हैं कि जिन सहीफ़ों का नज़ूल अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम की तरफ फरमाया, उनमें ये बात भी मज़कूर थी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहीम, तेरी औलाद में क़बाइल दर क़बाइल होंगे, और आखिर में नबी उम्मी यानी कि लोगों में बेपड़े नबी आखिरुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएंगे। यानी दुनिया में से किसी से पढ़े बगैर पढ़ने वाले नबी आका तो वो हैं जो सारी दुनिया को पढ़ाने वाले हैं, सारी दुनिया को इल्म अता फरमाने वाले हैं। दुनिया में से किसी से नहीं पढ़ा, रब ने अपने हबीब को खुद इल्म अता फरमाया है। क्या शान है हमारे आका की। जवाब इनका दुरुस्त मान रहे हैं। अल्लाह पाक ने हज़रत अशइया अलैहिस्सलाम की तरफ उम्मत मुहम्मदिया के मुतालिक क्या वही फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबी बुज़ुर्ग हज़रत वहाब बिन मुरब्बा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी हज़रत अशिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि मैं अन करीब नबी उम्मी को भेजने वाला हूँ, जिसके सबब मैं गाफिल दिल, बहरे कान और अंधी आंखें खोल दूँगा, और इनकी विलादत मक्का में होगी, इनकी हिजरत की जगह मदीना में है, और इनकी बादशाहत मुल्क शाम में है।
اور ان کی بادشاہت ملک شام میں ہے. اور یہ بہرحال جواب آپ کا مکمل آلموسٹ ہے، جواب ان کا درست مان رہے ہیں. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے انبیاء کے ذریعے بھی ان کو یہ خبر ملتی رہی کہ آخری نبی کی آمد ہونے والی ہے. اور جبھی تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمنہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے عطار کا. محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں. ساس تو سب نے پایا ہے، ساس تو سب نے پایا ہے، پر حسن مردوں میں ساس کوئی نہیں، پر حسن مردوں میں ساس کوئی نہیں، پر حسن مردوں میں ساس کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے. ختم رسل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور عقیدہ ختم نبوت پر ایسی مضبوطی عطا فرمائے کہ یہی عقیدہ لے کر قبر میں بھی جائیں اور اسی عقیدے کے ساتھ نبی پاک کا قبر میں دیدار کریں انشاءاللہ. آقا ہم سے راضی ہو جائیں. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. محمد نوید اتاری نارول تحصیل مشاورت خادم عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش کا ہر سلسلہ ہی الحمدللہ مدینہ مدینہ ہے، لیکن آج کے سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے شہر نارول کی ٹیم ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کے منچ پر موجود ہے. بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. آمین آمین ماشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. میں محمد میلاد رضا اتاری کامرہ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل آپ کہتے ہیں اٹک کب تشریف لا رہے ہیں؟ ہمیں آپ کا بہت انتظار ہے. میں آپ ساہیوال کی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں. میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مدینہ اور دعائیں مغفرت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. اٹک تو میں آ چکا ہوں، ایک سے زائد بار آ چکا ہوں، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ حاضری ہوگی. ایک اور کال دیجیے. میرا نام محمد رحیل ہے، میں جانپور سے بات کر رہا ہوں. کل ہم نے آپ کا ذہنی آزمائش کا کلام سنا، ہم نے بہت تعریف کی اس کی، وہ بہت اچھا کلام تھا. ہم سب گھر والوں نے اسے مل کر دیکھا. آج ہم نے ٹیم ناروال کو سپورٹ کیا ہے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ بہت شکریہ جی. ہمارے پاس بھی کافی اچھا فیڈ بیک ہے ذہنی آزمائش کے نیو کلام کا. اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کا نیو کلام نہیں دیکھا یا نہیں سنا تو یوٹیوب چینل ہے عبدالحبیب اتاری کا، وہاں جائیے. ماشاءاللہ اشفاق مدنی بھائی نے، محمود بھائی نے اور نعت خوان جنید شیخ بھائی نے، ہم سب نے مل کر وہ کلام پڑھا ہے. یو ول لو اٹ. آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا. دیکھیے بھی اور اس کو فارورڈ کیجیے، اور اس میں پیغام بھی ہے. اور میں یہ ایک اور بات کہنا چاہوں گا، جو ماشاءاللہ کالز آتی ہیں پوری دنیا سے آتی ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں سے آتی ہیں، اپنی کالز میں کچھ نیتوں کا اظہار بھی کیا کریں کہ ماشاءاللہ آپ نے ذہنی آزمائش دیکھا. بار بار یہ کہتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہم سب گھر والے مل کر دیکھتے ہیں، ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں. یقیناً تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن صرف یہ نہ ہو، ساتھ کوئی نیت بھی ہو تاکہ اور لوگوں کو بھی جذبہ بڑھے کہ بھائی ذہنی آزمائش کی برکت سے اگر آپ نے کوئی نیکی شروع کی ہے، نمازیں شروع کی ہیں، آپ نے الحمدللہ کوئی حدیثیں یاد کی ہیں، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جناب کوئی علم دین سیکھنے کا جذبہ بیدار کیا ہے، آپ نے کسی بچے کو یا خود جامعۃ المدینہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا ہے، عالم دین بننے کی نیت کی ہے، تو یہ وہ نیت ہے. اور اگر نہیں کی تو نیت بھی کیجئے نا، صرف اس کو انجوائمنٹ کے طور پہ نہ دیکھیں، اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں. یہی تو ہمارا مدنی چینل کا ذہنی
ذہنی آزمائش کا ان تمام سلسلوں کا ایک پیچھے مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے یہ فائدہ ہو. تو اللہ کرے انشاءاللہ میں بھی اس سلسلے کی برکتیں لوٹوں, آپ بھی لوٹیں اور سب علم نافع حاصل کریں, عالم باعمل بنے. چلے جناب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیا آیا کیا گیا. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب کچھ کتابوں کے ٹائٹل دکھائے جائیں گے ساہیوال والوں کو, اور غور سے دیکھنا ہوگا. کچھ سیکنڈ کے بعد وہ ٹائٹل غائب ہو جائیں گے اور کوئی ایک اضافے کے ساتھ مزید کتاب ایڈ ہو جائے گی. کون سی کتاب ایڈ ہوئی ہے, کیا گیا کیا آیا, انہوں نے بتانا ہے. جی غور سے دیکھ لیں ان ساری کتابوں کو, ان کے ٹائٹلز کو یاد کر لیں. جناب بتائیے کون سی کتاب چینج ہوئی ہے. جی کفن کا طریقہ, میت کے غسل و کفن کا طریقہ. کیا یہ جواب درست ہے؟ جی جناب, میت کے غسل و کفن کا طریقہ جواب درست دے دیا ہے. اب پہلے اس رسالے کا تعارف پیش ہوگا, پھر دونوں ٹیموں سے سوال ہوں گے. غور سے اس کا تعارف ناظرین بھی سنیں. اگر یہ رسالہ یا کتاب آپ نے حاصل نہیں کی تو ضرور حاصل کریں. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے کہ مسلمان کی تجہیز و تکفین فرض کفایہ ہے. مزید میت نہلانے کی فضیلت. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی میت کو غسل دیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. تو ایسے موقع پر یہ فائدہ بھی, یعنی یہ نیکی بھی کرنی چاہیے, اس کو سیکھنا بھی چاہیے. اس کتاب میں اس کا بھی طریقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میت کو نہلانے والے کے لیے مدنی پھول. بہتر یہ ہے کہ نہلانے والا میت کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو. وہ نہ ہو یا نہلانا نہ جانتا ہو تو کوئی اور شخص جو امانت دار اور پرہیزگار ہو. کفن پہنانے کی فضیلت, یہ بھی اس رسالے میں موجود ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ پاک اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی نفیس ریشمی لباس پہنائے گا. مبارک ان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو یہ نیکی کا کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک پورا شعبہ ہے مجلس کفن دفن, جو دن رات یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسلامی بہنوں کو غسل دینے کفن دینے جاتی ہیں, اسلامی بھائی جاتے ہیں, اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے, سبحان اللہ. بہرحال یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اگر آپ نے حاصل نہیں کی تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, ڈاؤن لوڈ کر لیں dawatIslami.net سے. مگر اس تعارف سے ان سے کچھ سوال بھی ہوں گے. ساہیوال والوں سوال ہے, مسلمان کی تجہیز و تکفین کا کیا حکم ہے؟ مسلمان کی تجہیز و تکفین فرض کفایہ ہے. جی جناب, فرض کفایہ ہے. کوئی ایک بھی کر لے گا تو سب سے فرض ختم ہو جائے گا, مگر کوئی نہیں کرے تو پھر گناہگار ہوں گے. یہ فرض کفایہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. میت کو غسل دینے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی میت کو غسل دیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہو. وہ اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. جواب درست دے دیا ہے. یقیناً یہ فضیلت سن کر تو شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی دعوت اسلامی کی مجلس سے رابطہ کریں, میت کو غسل دینے کا کفن دینے کا طریقہ سیکھیں, اور ایسی فضیلتیں ہیں سبحان اللہ. میت کو نہلانے والے کے متعلق کوئی ایک بات بتائیں, کون ہو نہلانے والا؟ میت کو نہلانے والا شخص اس کا قریبی شخص کو, اگر قریبی شخص موجود نہ ہو تو امانت دار یا پرہیزگار شخص اسے غسل دے. قریبی رشتہ دار نہیں ہے یا اسے نہلانا نہیں آتا تو ایسا شخص جو امانت دار ہو پرہیزگار ہو وہ میت کو غسل دے. جواب درست دے دیا ہے. میت کو کفن پہنانے کی فضیلت بتائیے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ عز و جل اسے جنت کا ایک انتہائی قیمتی لباس پہنائے گا, یعنی سندس کا لباس, جنت کا انتہائی نفیس ریشمی لباس پہنائے گا جو میت کو کفن دیتا ہے. جواب درست دے دیا ہے.
क्या बात है। रिसाले के तारुफ में हमें कफन और तदफीन और इस तरह के गुस्ल देने के कितने ज़बरदस्त फ़ज़ाइल हैं ये भी मालूम हो गए। अल्लाह ये नेकी हमें करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, अब कुछ और दिखाया जाएगा नारोवाल वालों को, गौर से देखना है और पहचानना है क्या गया क्या आया। ये दावत इस्लामी की एप्लीकेशंस के टाइटल हैं। ये एप्लीकेशंस डाउनलोड कीजिए और बरकतें लूटिए। ये प्ले स्टोर पे भी, ऐप स्टोर से भी डाउनलोड हो सकती हैं। अब बताइए कौन सी एप्लीकेशन चली गई, कौन सी आ गई? मदनी कायदा। किसी बंदे को हटा दिया इन्होंने और उसकी जगह मदनी कायदे की एप्लीकेशन ले आए हैं। बहरहाल बड़ी कमाल की एप्लीकेशन है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है मदनी कायदे की। ख़ास तौर पे ये उन बच्चों के लिए कि जहाँ कारी साहब अवेलेबल नहीं है, बल्कि बड़ों के लिए भी है। दुनिया भर में हर जगह तो कारी साहब नहीं मिलते, तो ये एप्लीकेशन ही आपको मखारिज के ज़रिए कायदा पढ़ना और आगे जाके आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक कर देगी। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की, ज़रूर डाउनलोड करें, विदाउट एनी फीस है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। नंबर बहुत करीब करीब हैं। किसी भी वक्त मुकाबला कभी इधर कभी उधर हो सकता है। नाज़रीन, आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। एक सवाल हाज़रीन से करें सैयद साहब। जनाब। अच्छा जी, ऐसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम बताएं जिनकी एक नहीं, दो नहीं, 3 अगली नस्लें जो है वो नबी थी। वाह भाई वाह, वाह क्या बात है। वो कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बावाज़े बुलंद क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलिए जनाब, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 27 नंबर साहिवाल, 26 नंबर नारोवाल। 1 नंबर का फर्क है। कोई ना कोई वाल तो आज जीतेगा, क्योंकि या तो साहिवाल जीतेगा या नारोवाल जीतेगा। जनाब अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है जिसका नाम है नामों की दुनिया। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब ये नाम हैं जिनके जरिए हमें इस सेगमेंट से हमें नए नए नाम भी सीखने को मिलते हैं, उनके मीनिंग्स भी, उसके माना भी, उसकी निस्बत भी। एक एक टीम के इस्लाम भाई आएंगे। साहिवाल वाले इस बोर्ड पर आ जाएं और नारोवाल वाले इस बोर्ड पर आ जाएं। और मैं मदनी चैनल के नाजरीन को ज़रा पहले वो नाम बताता हूँ कि जो उन्होंने आज जिसकी निस्बतें बतानी हैं, जिसके माना बताने हैं। जनाब पहला नाम है जो यहाँ पर स्क्रीन पर है, माजिन, खुफाफ, सुवैदा, तौफिया, गस्सान। बड़े यूनिक नाम है जनाब, और इनके माना भी बताएंगे ये हमें, इनकी निस्बतें भी बताएंगे। और इस तरफ जो बोर्ड है नासिक, सफीना, मुअज्जम, मतीन और सिदरा। जनाब 2 मिनट का टाइम है और आपका वक्त शुरू होता है अब। नाम के आगे माना भी लगाना है और उसकी निस्बत भी बतानी है। अच्छे नाम रखना ये बड़ा अच्छा तरीका है, और अपने बच्चों के नाम अंबिया, सहाबा, अहले बैत, बल्कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक नामों पर, अज़वाजे मुतहरात के नामों पर रखने चाहिए ताकि उनके नामों की बरकतें हमें नसीब हों। जनाब तलाश कर रहे हैं, अभी तक दोनों टीमों ने कुछ शुरू नहीं किया है और आधा मिनट तो गुजार ही दिया है। डब्बे चेंज तो नहीं हो गए भाई? जी डब्बे लगता है चेंज हो गए हैं। जब भी मैं हैरान हूं कि ये आधा मिनट गुजर गया, कोई एक भी नहीं लगा। चले एक एक डब्बा उठा लें वहां से। चले शाबाश, कोई बात नहीं। चले 2 मिनट दोबारा शुरू कर दें, हो जाता है। इसी का नाम तो ज़हनी आज़माइश है जनाब। हाँ, इनको आधे मिनट तक समझ ही नहीं आया हुआ क्या है, ठीक है ना। चले जनाब, जनाब
بڑی تیزی سے نام کے معنی لگا رہے ہیں. آدھا منٹ گزر چکا ہے. تسلی سے کریں, غلطی نہ ہو اس بات کا خیال رکھیں. اچھے طریقے سے اپنی سلائڈ کو چپکائیں کہ وہ گر بھی نہ جائے. بڑے پیارے پیارے نام ہیں. ان میں کچھ صحابہ کے نام بھی ہوں گے, کچھ نبیوں کے نام بھی ہو سکتا ہے ہوں, بزرگوں کے نام بھی ہوں, صحابیات کے نام بھی ہو سکتے ہیں. جناب تھوڑی دیر میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان ناموں کے معنی کیا ہیں اور ان کی نسبتیں کیا ہیں. 1 منٹ ہو چکا ہے, تقریباً 45 سیکنڈ باقی ہیں. دوبارہ صحیح طریقے سے اپنی سلائیڈز کو پڑھ لیں. آدھا منٹ ابھی بھی باقی ہے آپ کے پاس, کوئی غلطی نہ ہو جائے. بعض اوقات جلدی میں غلطی ہو جاتی ہے. چلیں جناب, آپ کے نزدیک بھی فائنل ہے. چلیں جناب, اب ادھر آئیں گے ہم جناب. اور یہ ہمارے نارووال والوں کا ہے. یہ جی نارووال کے اسلامی بھائیوں نے لکھا ہے یہ, یعنی اس کے معنی بتائے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جناب, مازن بارش برسانے والا بادل, اور یہ صحابی رسول کا نام ہے. سبحان اللہ کہیں گے. سبحان اللہ. آج میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ بھی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خفاف, ہوشیار و ذہین, اور یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے. سبحان اللہ. اچھا, سویدہ سردار کو بھی کہتے ہیں, سانولی کو بھی کہتے ہیں. یعنی یہاں پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام ہے صحابی رسول کی. سبحان اللہ. طافیہ, یہ سانولی, ٹھیک ہے, سردار اور سانولا رنگ جس کو کہتے ہیں نا. طافیہ, خوشہ انگور میں نمایاں اور ابھرا ہوا دانا. انگور کے خوشے کے اندر جو ابھرا ہوا دانا ہوتا ہے, دیکھیں اس کو بھی الگ سے نام دیا گیا. اور یہ ایک عابدہ خاتون ہیں, ان کا نام ہے غسان. دل کی گہرائی کو کہتے ہیں, یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے. اور سبحان اللہ, یہ پانچوں کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اب باری ہے جناب ہمارے ساہیوال والوں کی. ناسک, عبادت کرنے والا, اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. سبحان اللہ. سفینہ کشتی کو کہتے ہیں, ناؤ کو کہتے ہیں. یہ راویہ حدیث حضرت سفینہ بنت شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے, بلکہ ایک صحابی کو بھی نبی پاک نے سفینہ کہا تھا. سبحان اللہ. معظم, بزرگ اور واجب التعظیم, یہ اس کے معنی ہیں. اور سبحان اللہ, معظم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. متین, مضبوط کو کہتے ہیں, اور یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. اور سدرہ, یہ بیری کا درخت ہے. سدرۃ المنتہا بھی آپ نے سنا ہوگا. اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بہو کا نام سدرہ ہے. تو جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. زبردست تیاری کر کے دونوں ٹیمیں آئی ہیں جناب. اب تک تو مقابلہ بہت کلوز ہے, اب آگے جا کے پتہ چلے گا مقابلہ کس طرف جاتا ہے. جناب سلسلہ آگے چل رہا ہے, اب 2 سیگمنٹ رہ گئے ہیں, تو یہ فیصلہ کر دیں گے نارووال یا ساہیوال, کون سا وال آگے جاتا ہے. آئیے اس سے پہلے کہ ہم فیصلے کی طرف چلیں, سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے جملہ درست کیجیے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. 30 سیکنڈ میں جملہ درست کرنا ہے. حدیث بھی ہو سکتی ہے, بزرگ کا قول بھی ہو سکتا ہے, بلکہ کوئی محاورہ بھی ہو سکتا ہے. توجہ دیجئے گا, ساہیوال والوں کی باری ہے. دکھائیے جناب. بڑا مشہور محاورہ آ گیا بھائی یہ تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مان نہ مان میں تیرا مہمان. اے ہائے, مان نہ مان میں تیرا مہمان. جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ ویسے نارملی کیوں کہا جاتا ہے, یہ محاورہ ہے کہ بل بلائے کسی کے لوگ پہنچ جاتے ہیں, یا پھر جناب خواہ مخواہ کسی بات میں دخل دیتے ہیں, یا زبردستی کسی کام میں شریک ہونے کے لیے, بھائی کوئی نہیں شامل کر رہا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ کرنا ہے. تو مان نہ مان میں تیرا مہمان. جناب جواب درست دے دیا ہے. ویسے ایسے مہمان بننا نہیں چاہیے, اجازت لے کر ہی مہمان بننا چاہیے. نارووال والوں کی باری ہے, جملہ درست کیجیے جناب.
خاموش رہیں گے آپ لوگ، خاموش رہیں گے. بندر کیا جانے ادرک کا سواد. جناب کیا یہی محاورہ ہے؟ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، یہ بھی محاورہ ہے ایکچولی. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ معمولی آدمی جو ہوتا ہے بعض اوقات وہ اعلیٰ درجے کی چیزوں کی حیثیت نہیں جانتا. نا قدر شناس کو بڑی نعمت کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ آج کل لوگوں کو بعض اوقات قدر نہیں ہوتی، کتنی بڑی بھی نعمتیں ان کے پاس ہوتی ہیں. علماء کی قدر نہیں کرتے، علم کی قدر نہیں کرتے، نیکیوں کی قدر نہیں کرتے، اچھے ماحول کی قدر نہیں کرتے، گھر والوں کی قدر نہیں کرتے، بچے والدین کی قدر نہیں کرتے. تو یہ محاورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندر کو کیا معلوم ادرک کے اندر کیا ٹیسٹ ہے. تو یہ ویسے محاورہ ہے لیکن یہ زبردست لیسن بھی ہے کہ اللہ نے جو جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اگلا جملہ کون سا ہے؟ سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، اتنا آسان آ گئے تھے، آپ سمجھے سارے ہی آسان ہوں گے. لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور پسینہ. بڑا پیارا کال ہے یہ. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے. بیوٹیفل. جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے. صفائی ویسے بھی شریعت کو بڑی پسند ہے اور یہ غموں کو دور کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ صاف ستھرے رہا کریں. جواب درست دے دیا ہے. نارووال والوں کی باری ہے جناب. جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب، جستجو لا جواب دیں گے سارے جواب. عزم کا چڑھ کے دل میں نہ گیلا چلو. جلدی کیجئے گا، میں نے تو خوشبو نکال لی ہے. جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہوگا. جو خوشبو لگائے کیا اس کی عقل میں اضافہ ہوگا؟ جناب بتائیے. کیا جی جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہوگا؟ جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ آپ نے خوشبو نکال لی ہے، خوشبو لگا رہے ہیں. آپ کی عقل میں اللہ پاک مزید برکتیں اضافہ فرمائے. آپ ٹیسٹ لینا شروع کر دیں گے عقل بڑھاتے ہی. ایسا تو نہ کرو یار. یہ جو ابھی آپ نے محاورے شروع ہوئے ہیں، ابھی جو محاورے آئے ہیں اس کے اندر، تو ہم نے کہا ایک محاورہ آپ سے نہ پوچھ لیں. ہر محاورے کا معنی مجھے پتا. سر منڈاتے ہی اولے پڑے. سر منڈاتے ہی اولے پڑے. اس کا کیا معنی بنے؟ ابھی تو میرے بال پورے ہیں. نارملی یہ محاورہ وہاں یوز ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی بندہ نیا کام شروع کرتا ہے اور بعض اوقات کسی بغیر مشورے کے شروع کر دیتا ہے، اور مشورہ کیے بغیر وداؤٹ ایکسپیرینس کو کام شروع کرے اور پھر پھنس جاتا ہے. اسٹارٹ کرتے ہی پھنس جاتا ہے، مخالفت کا سامنا ہوتا ہے. تو بندہ کہتا ہے ابھی تو سر منڈایا اور اوپر سے اولے پڑنا شروع ہو گئے. تو بال ہوتے تو بچت ہو جاتی، اولے تو ڈائریکٹ لگنا شروع ہو گئے. تو یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال اس محاورے کا جو میں سمجھاؤں معنی یہی ہے. تو سر منڈا کے امامہ پہن لیا کریں تو پھر انشاءاللہ اولے کم لگیں گے. چلیں جناب آپ چلتے ہیں ایک اور جملے کی طرف. سائے وال والوں کی باری ہے. یہ حدیث پاک ہے. یہ میسج بھی بڑا زبردست ہے جناب. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو. علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو. جلدی بسم کریں. اللہ الرحمن الرحیم. جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. فرشتے اس میں نہیں آتے. جس گھر میں کتا یا جاندار کی تصویر نہیں ہوتی ہے اس میں فرشتے نہیں جاتے ہیں. مفہوم آپ کا درست ہے، مگر 2 سے زیادہ لفظ آپ نے آگے پیچھے کیے تو ہم آپ کو کوئی نمبر نہیں دے سکیں گے. نارووال والوں کی باری ہے. الفاظ پورے کے پورے بیان کریں. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آپ گینا چلو. یہ بھی حدیث پاک ہے اور بڑی ہی عبرت انگیز حدیث ہے، فائدہ والی بھی ہے. ہر وہ شخص جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. دوبارہ پڑھیں. ہر وہ شخص جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. کیا بات ہے. الفاظ شاید آپ نے پورے یوز کر لیے لیکن یہاں ہے قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا.
اب کیا ان کو 1 نمبر دیا جائے گا کیونکہ ورڈز انہوں نے آلموسٹ پورے یوز کر لیے ہیں. 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا. ماشاءاللہ بڑی زبردست, حالانکہ طویل حدیث تھی لیکن انہوں نے 1 نمبر حاصل کیا اور غالباً یہ نمبر حاصل کر کے مقابلہ بھی برابر کر لیا ہے. جناب اب ایک جو ہے ہمارے پاس کوئی ہے لفظ, ایک سینٹنس ہم یہاں موجود حاضرین سے بھی پوچھیں گے. چلیں بھائی حاضرین تیار ہو جائیں, انعام کون لیتا ہے, جملہ درست کیجئے. دل میں بسائے ہوئے خوف رب کا ہے دل میں بسائے ہوئے لوٹنے تم بھی درست پر تحفہ اور غلط بیان کرنے پر قافلہ, مدنی قافلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد شاہد اتاری. تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی. چلیں جناب اسکرین پر دیکھتے ہیں صحیح جواب ہے یا مدنی قافلہ ہے. ویسے خوشی میں بھی تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی, جواب بالکل درست دے دیا ہے بھائی. 2 لائنوں کا یہ سوال تھا اور 2 تحفے انکم دے رہے ہیں. اور پھر یہ مدنی قافلہ خوشی میں بھی تو دے سکتے ہیں نا, غلط جواب پہ کیوں دے بھائی. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ تاریخ بھی لے لیں بھائی ان سے اور تحفہ بھی دے دیں. چلیں جناب چلتے اسکور بورڈ کی جانب. مقابلہ بہت کلوز ہو گیا ہے, آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا ناروال یا ساہیوال. صلو علی الحبیب. جناب بالکل برابر نمبر ہو گئے ہیں, 36 نمبر ہیں. ہم آخری سیگمنٹ میں داخل ہو رہے ہیں. کوئی ایک غلطی یا کوئی ایک مسٹیک جو ہے مقابلے سے ٹیم کو باہر کر سکتی ہے. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں دوران تک. ساہیوال اور ناروال والے ذرا اپنا شہر تبدیل کرے, بیچ والے اسلام بھائی جی کال دیجئے. عبدالحبیب انکل, آپ سے میرا ایک کوشچن ہے کہ آپ جب بھی مدینہ پاک جاتے ہیں تو ایسی کون سی نعت ہے جو آپ نے ضرور پڑھنی ہوتی ہے اور آپ کی نظر جب سب گنبد پہ پڑتی ہے تو ایسا کون سا شعر ہے جو آپ کو فوراً سے یاد آ جاتا ہے؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مدینہ پاک جانے کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. دعا کریں کہ جلدی جلدی مکہ مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. ویسے تو بہت سارے کلام ہے جب بندہ مدینے جاتا ہے تو اسے یاد آتے ہیں, مگر حاضری دربار کے وقت ایک شعر یقیناً کچھ زیادہ ہی دل کے قریب ہے کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں, ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. اللہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے. سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. آئیے آخری سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب ساہیوال والوں سے سوال, 5 سوال صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. حضرت بہاؤدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پاک پتن میں ہے. غلط. عید الفطر کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. غلط. دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو مستجاب کہتے ہیں. غلط. تمام فرشتوں کے سردار حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں. غلط. قرآن کا قلب سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے. صحیح. کیا بات ہے, 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. غلطی نہیں کرنی ہے جناب, نمبر بالکل برابر ہیں. اب ناروال والوں کی باری ہے. نام ہے ان کا انس. بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث نماز کے موضوع پر ہے. داروغہ جنت کا نام مالک ہے. غلط. جنات کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. غلط. شوال المکرم 10واں مہینہ نہیں ہے. غلط. امام حسین کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ نہیں ہے. غلط. ارے بھائی 5 غلط کہہ رہے ہو, کچھ تو صحیح کہو. مگر کمال یہ ہے کہ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. انبلیویبل جناب, مقابلہ بالکل برابر. عبد المبین اتاری ساہیوال سے, کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پرنالہ بنا ہوا ہے اسے مستجار کہتے ہیں. غلط. اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ 14 سال سے بھی کم عمر میں دیا. صحیح. فتاوی امجدیہ مفتی امجد علی اعظمی کے فتووں پر مشتمل ہے. صحیح. بدری مذاکرہ ہر جمعرات کو ہوا کرتا ہے. غلط. چغل خور قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. صحیح. کیا بات ہے, 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. کوئی ٹیم ہار مارنے کے لیے تیار نہیں ہے. قاسم بھائی نارووال سے, حضرت میکائیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے. غلط. صفا و مروہ کے مابین 7 چکر لگانے کو رول کہتے ہیں. غلط. اقرا کے معنی ہے لکھو. غلط. ایک روایت کے مطابق انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز حسن اخلاق ہے. صحیح. امام غزالی کی کنیت ابو محمد ہے. غلط. کمال ہو گیا جناب, 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے.
माशाल्लाह, इसका मतलब आखिरी दोनों इस्लामी भाई, यानी अब तक दोनों टीमों ने पूरे सही जवाब देकर 10-10 नंबर हासिल किए हैं। एक तरफ मोहम्मद सबीर मुस्तफाई हैं तो दूसरी तरफ उस्मान हैं। पहले हम बात करेंगे उस्मान से। जी उस्मान, आप रेडी हैं? आपका ताल्लुक अच्छा, वैसे नारोवाल की टीम से हैं, तो पहले बारी थी साहेवाल वालों की, तो समीर मुस्तफाई भाई से बात कर लेते हैं। आखिरी इस्लामी भाई हैं जिनके हाथ में पूरी टीम है। हजरत उमर फारूक को देखकर शैतान रास्ता बदल लेता था। सही। सुतरा कम से कम एक हाथ ऊंचा और उंगली बराबर मोटा होना चाहिए। सही। जन्नतुल माला मदीने के कब्रिस्तान का नाम है। गलत। प्यारे आका ने सफेद रंग का इमामा शरीफ भी बांधा है। सही। शबे कदर 27 रजबुल मुरज्जब को होती है। गलत। अल्लाहु अकबर, पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। अल्लाह अल्लाह, ये दोनों टीमें आज हमें थका देंगी। जनाब, ये साहेवाल वालों ने तो अपनी जगह सिक्योर कर ली है, अब नारोवाल वालों की बारी है। एक भी गलती ने मुकाबले से बाहर कर देगी। अब अगर इन्होंने भी 5 सही जवाब दे दिए तो फिर क्या करेंगे? हमारी मजलिस तैयारी कर ले। जनाब, नाम है आपका उस्मान, ठीक है। नमाज पंचगाना नमाज शबे बैराज में फर्ज हुई। सही। प्यारे आका की मशहूर कुन्नियत अबुल कासिम नहीं है। गलत। हजरत उस्मान गनी ने 63 साल की उम्र मुबारक पाई। गलत। हजरत अली मुतम्मिमुल अरबईन हैं। सही। मिरातुल मनाजी की 4 जिल्दें हैं। गलत। अल्लाहु अकबर। जनाब, 5 इन्होंने सवाल इनसे किए गए। नाज़रीन, अगर ये पांचों सही हैं तो मुकाबला बराबर हो जाएगा। एक गलती भी की तो मुकाबला दूसरी टीम जीत जाएगी। इसका जवाब क्या है? पहले दोनों टीमें मेरे करीब आ जाएं, मैं यहां आकर आपको जवाब बताता हूं कि जवाब क्या है। साहेवाल और नारोवाल ने अब तक के ज़हनी आजमाइश का सबसे कमाल का मुकाबला किया है। जनाब, सारे के सारे सही जवाब दिए, मगर आखिरी इस्लामी भाई से एक गलती हो गई है। हजरत मौला अली मुतम्मिमुल अरबईन नहीं, ये हजरत उमर को कहा जाता है। मगर इतना फास्ट मुकाबला, इतने सही जवाब, इंसान से गलती हो जाती है। लेकिन बड़ी कमाल की टीम है, दिल छोटा ना करें। अनस को भी कुछ कहना नहीं है क्योंकि इंसान से ही गलती होती है। अगली टीम इंशाल्लाह इनको एक मौका मिलेगा और इंशाल्लाह ये मौका हासिल करेंगे। तो आज का मुकाबला नारोवाल वाले जीत गए हैं, नहीं साहेवाल वाले जीत गए हैं। यानी इन्होंने हमें भी ऐसा कंफ्यूज किया है कि दोनों वाल इतने करीब करीब हैं, तो आज का मुकाबला नारोवाल वाले नहीं साहेवाल वाले जीत गए हैं। नारोवाल वालों को इंशाल्लाह मौका मिलेगा। और माशाल्लाह जो नारोवाल की टीम है इसमें मोहम्मद सलमान आपका नाम है। सलमान भाई को आज हम साहेवाल, देखे फिर कंफ्यूज कर रहे हैं, साहेवाल के सलमान जो हैं उनको हम ये तोहफा पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत कमाल की दोनों टीमें हैं। मैं दोनों टीमों के जो निगरान हैं, जिम्मेदारान हैं, इनके नाज़मीन हैं, जो इनके निगरान हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल मुकाबला, बिल्कुल क्लोज जाके 1 नंबर से पीछे रही टीम और आखिरी इस्लामी भाई तक मुकाबला पहुंचा। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। चले जनाब, अब हम चलेंगे। नाजरीन, आपसे एक सवाल किया गया था, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल ये था कि सबसे पहली उम्मुल मुमिनीन का नाम बताएं। तो इसका जवाब है हज़रत सैयदतुना खतीजा बिनते खुवैलिद रदियल्लाहु ताला अन्हा। और हमारे पास जो नाम आए उनमें ज़हीर रज़ा मियाँ वाली, मोहम्मद हम्माद बिनते कासिम अली, मोहम्मद यूसुफ रज़ा बिनते खलील साहेवाल, मोहम्मद अली अत्तारी ऊज शरीफ, हुसैन खारिया बिनते अरबाब गम्बट बिनते अनवर मंजूर कॉलोनी कराची, मोहम्मद हमज़ा बिनते सज्जाद हुसैन कराची, मोहम्मद शहजाद अत्तारी गोजरा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। और हमारा तोहफ़ा जो है खारियाँ जा रहा है मोहम्मद हुसैन, आप हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका तोहफ़ा आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। जी माशाल्लाह। कल जो हमारे यहाँ पर कुरानदाजी हुई थी नाजरीन की, उसमें बिनते फैयाज का तोहफ़ा निकला था। उनकी भांजी आईमी माशाल्लाह लेने के लिए तोहफ़ा। चले भाई, आजा भाई, प्यारी सी गुड़िया आई है हमारे पास माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। ये ले, इधर आ जाए माशाल्लाह, इधर आ भाई, इतनी प्यारी गुड़िया आई है भाई हमारे पास माशाल्लाह। चलें जनाब, अब वक्त हुआ है। नाजरीन, आपसे एक क्विज एप्लीकेशन के जरिए सवाल किया गया था, पहले उसकी कुरानदाजी देख लीजिए। दिल भी फरते मोहब्बत में है बेकरार, उस घड़ी होगी ज़ीरत की मेराज। इनमें से कौन सा फेल हज का रुकने आज़म है? वकूफ़ अरफात। जवाब दुरुस्त है। आइए लकी ड्रॉ के जरिए किन के आईडीज निकले हैं
اوپر فون نمبر ہے اور نیچے یہ 5 نمبرز دیکھ لیجئے اور اس پر آپ میسج کیجئے. اگر آپ کا آئی ڈی نکلا ہے تو آپ کو انشاءاللہ تحفہ ملے گا. چلے جناب اب وقت ہوا ہے, یہاں بڑے اسلامی بھائی جو ہیں ان کا ٹوکن ہے 1179 اور جو مدنی منع ہیں ان کا ہے 1052. جناب کل مقابلہ آپ کون سی ٹیم کا کس ٹیم کے ساتھ دیکھیں گے؟ آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو بتاتے ہیں. مقابلہ ہے ذہن کی یادداشت کا. جس کی ہوگی یادداشت مضبوط وہ پائے گا منزل. سوال و جواب کا ایک منفرد پروگرام. تو پھر دیکھیے انشاءاللہ 29 اکتوبر 2024 بروز منگل رات 9 بجے ذہنی آزمائش سیزن 16 جس میں ہوں گی پتوکی اور چکوال کی ٹیم آمنے سامنے مدنی چینل پر.